ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی در نایاب کو اس کا حق ملنے والا ہے، لیکن سیدھے طریقے سے نہیں۔ جنید اپنے گھر والوں کی ذہنیت اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے ہرگز نہیں ہیں، اس کے بھائی زاویار سمیت۔ جنید نوٹ کر لیتا ہے کہ اس کے گھر والے در نایاب کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں اور جلتی پر تیل کا کام تانیہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کی پوری کوشش ہے کہ در نایاب کے کردار کو اتنا برا بنا کے زاویار کے سامنے پیش کیا جائے کہ اگر در نایاب سامنے آ بھی جائے تو زاویار اب کبھی بھی نہ تو اس پہ ٹرسٹ کرے اور نہ ہی اسے واپس اپنی زندگی میں لانے کا سوچے۔ تانیہ کی تو ہمیشہ سے یہی کوشش تھی کہ در نایاب کو زاویار کی نظروں سے گرایا جائے، اور اب تو اسے موقع بھی مل گیا ہے۔ جان بوجھ کے سب گھر والوں کی موجودگی میں کہتی ہے کہ بھائی زاویار، ایک بات بتاؤں، میں نے تو بہت دفعہ در نایاب کو آدھی رات کو چھپ چھپ کے کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب میں اس کے پاس جاتی تھی تو وہ ڈر کے مارے فوراً فون بند کر دیتی تھی۔ میں نے کافی بار تمہیں اور باقی گھر والوں کو یہ بات بتانے کا سوچا بھی، لیکن پھر یہ سوچا کہ جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہو یا نہ ہو، در نایاب کا کسی کے ساتھ اچھا خاصا افیئر چل رہا تھا، اسی کے ساتھ تو بھاگ کے وہ گھر سے گئی ہے، ورنہ سوچو کہ اگر وہ اپنے گھر پہ بھی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے۔ جنید تو جب تانیہ کی یہ ایلیگیشن سنتا ہے در نایاب کے کردار پہ تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ اسی وقت اسے کہتا ہے کہ تانیہ، تم اپنی بکواس بند ہی رکھو تو بہتر ہے، اس طرح کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی یہ زاویار بھائی اور بھابھی کا آپسی معاملہ ہے، میرے خیال سے تم اس میں ٹانگ نہ ہی اڑاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ تانیہ جنید کو دیکھ کر کہتی ہے، ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی در نایاب کی کوئی برائی کرتا ہے تو تمہیں اتنا مرچ مسالہ کیوں لگتا ہے، فوراً ہی اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہو، اور اگر یہ زاویار کا معاملہ ہے تو تمہیں بھی اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، زاویار تو چپ بیٹھا ہے لیکن تمہیں ہی مرچیں لگ رہی ہیں۔ اس سب کے بعد جنید اچھے سے سمجھ جاتا ہے کہ در نایاب کو اس گھر میں اس کا حق دلوانے کے لیے اب کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ یہ تانیہ کبھی در نایاب اور کبھی جنید کے کردار پہ اسی طرح باتیں کرتی رہے گی۔ جنید گھر کی عزت کو اچھالنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس ایشو کو سوشل میڈیا تک لے کر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ ایشو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے گھر والے چاہ کر بھی در نایاب کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کر سکتے۔ جنید کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے گھر والوں میں خدا خوفی تو برائے نام بھی نہیں ہے، ہاں البتہ سوشل میڈیا اور لوگوں کا خوف بہت زیادہ ہے، اس لیے سوشل میڈیا کے خوف سے یقیناً یہ در نایاب کو نہ صرف گھر واپس لے آئیں گے بلکہ اسے پورے حق کے ساتھ یہاں رہنے کی پرمیشن بھی مل جائے گی اور عزت بھی۔ لیکن جنید اس بارے میں بھی سوچتا ہے کہ کیا یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے ایک دفعہ زاویار کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، اسے بتا دینا چاہیے کہ تانیہ کس طرح زاویار اور در نایاب کے رشتے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ در نایاب کے پاس وہ ریکارڈنگ تو موجود ہے جس میں تانیہ کی دوست در نایاب کو کال کر کے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ زاویار کا اپنی سیکرٹری کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور بہت جلد وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے زاویار در نایاب کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے اور حیدر کو بھی اسی وجہ سے اس سے الگ کیا ہے، اور جنید کے پاس وہ فون نمبر بھی تو موجود ہے۔ بہرحال جنید نے اس نمبر پہ کافی دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی اور ٹریس کروانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن نمبر مسلسل آف جا رہا ہے، تو جنید سوچتا ہے کہ جب یہ معاملہ پولیس تک پہنچے گا تو وہ خود ہی نمبر بھی ٹریس کر لے گی اور معاملے کی تہہ تک بھی پہنچ جائے گی۔ بہرحال جنید چونکہ سب سے پہلے زاویار کو اعتماد میں لے کے اسے در نایاب کی سچائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، تو وہ زاویار کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ زاویار بھائی، مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ در نایاب بھابھی معصوم ہیں اور بے قصور ہیں، کسی نے جان بوجھ کے انہیں آپ کی اور گھر والوں کی نظروں میں برا بنانے کی کوشش کی ہے، تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے اور اپنی زندگی میں واپس عزت کے ساتھ شامل کر لیں گے؟ لیکن زاویار تو جنید کی بات سن کے ہی بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کم عقل اور بیوقوف عورت کو بھلا مزید کوئی بیوقوف کیوں بنانا چاہے گا، اس سے کسی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی ایک بات کان کھول کے سن لو جنید، کہ مجھے اس عورت سے کوئی دلچسپی نہیں،
مجھے اس سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ مجھے فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے بیٹے حیدر کی۔ ایک دفعہ میں اپنا بچہ اس سے بازیاب کروا لوں، اس کے بعد اس درے نایاب کو مزہ چکھاؤں گا، اور اگر اس کی وجہ سے میرے بیٹے کو کوئی بھی نقصان ہوا تو میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب سننے کے بعد جنید سوچتا ہے کہ زاویار کو اعتماد میں لے کے سب سچائی بتانا فضول ہے، کیونکہ گھر والوں نے، خاص طور پہ تانیہ نے، زاویار کے دل و دماغ میں درے نایاب کے خلاف آخر نفرت بھر ہی دی ہے۔ زاویار یہ بھی بھول گیا ہے کہ یہ وہی درے نایاب ہے جس کے ساتھ زاویار نے سب گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے درے نایاب کو اپنایا تھا، اس سے شادی کی تھی۔ ابھی جنید زاویار کے ساتھ فون پر ہی ہوتا ہے کہ حیدر نیند سے جاگ کے رونا شروع کر دیتا ہے، اور بچے کے رونے کی آواز سن کے تو زاویار کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فوراً جنید سے کہتا ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو اور یہ تمہارے پیچھے بچہ کون رو رہا ہے؟ جنید تو ایک دم سے بکھلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے زاویار سے کہتا ہے کہ زاویار بھائی، دراصل کچھ پرسنل میٹر ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات میں آپ کو فون پر نہیں کر سکتا، گھر آ کے فیس ٹو فیس بات ہوگی۔ اور فون بند کرنے کے بعد جنید سوچتا ہے کہ اب درے نایاب بھابھی کو ان کا حق دلوانے کے لیے مجھے میڈیا کا ہی سہارا لینا پڑے گا، اور ویسے بھی نیوز چینل تو ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں کسی گرما گرم خبر کی۔ جب ایک دفعہ یہ میٹر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے گا تو موم، ڈیڈ اور زاویار ایک دفعہ مینٹلی اپسیٹ تو ضرور ہوں گے، لیکن یہی ایک واحد طریقہ ہے ان کے دماغ کو سیٹ کرنے کا۔ تو اب یہ خبر جب سوشل میڈیا پہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی کہ ملک کے نامی گرامی بزنس مین زاویار اور غضنفر صاحب کی بہو اپنے سسرال والوں کے مظالم کی وجہ سے گھر چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہے، تو اس کے بعد یہی نگار بیگم جو پولیس لے کے بڑی دندناتی ہوئی درے نایاب کی دادی کے گھر گئی تھی دھمکیاں دینے، اب درے نایاب کے پاس جائے گی۔ زاویار اور نگار درے نایاب کے پاؤں تک پکڑ لیں گے کہ وہ ایک دفعہ گھر آ جائے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ درے نایاب اتنی آسانی سے ماننے والی تو نہیں ہے، وہ گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دے گی کہ اس گھر میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی، اور میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن زاویار اور نگار بیگم اس دفعہ درے نایاب کی تمام شرائط مان کے اسے آخرکار گھر لے جانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ ہاں، البتہ اس کے بعد تانیہ کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ بات صرف پولیس تک محدود ہوتی تو شاید پیسے دے کے معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا تھا، لیکن اب چونکہ بات سوشل میڈیا تک پہنچ چکی ہے تو ظاہر ہے کہ درے نایاب جب وہ فون ریکارڈنگ بھی سوشل میڈیا تک پہنچائے گی تو تانیہ کو یہ فکر لاحق ہو جائے گی کہ اگر اس کی دوست پکڑی جاتی ہے تو تانیہ کا اصل چہرہ بھی سب گھر والوں کے سامنے آ جائے گا، اور پھر زاویار تو اس سے شدید نفرت کرنے لگے گا، اور تانیہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور جو الزامات اس نے جنید پر لگائے تھے وہ بھی آخر سب کے سامنے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اس تانیہ کا کیا اینڈ ہوتا ہے، اور نگار بیگم اور زاویار کو سچ میں کچھ عقل آتی ہے یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔